السلام علیکم دوستو، خاتم النبیین کی قسط نمبر 4۔ یہ وحی ابتدائی طور پر انکار کرنے والوں کے لیے تھیں، لیکن ان کا دائرہ وسیع ہو گیا اور انہوں نے پوری انسانیت کو مخاطب کیا۔ زمانے کی قسم، یقیناً انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ بت پرست اتنے مایوس ہو گئے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بے باک، ظالمانہ اور یہاں تک ایک مضحکہ خیز تجویز پیش کی۔ محمد، ہمارے پاس ایک خیال ہے، اگر آپ ہمارے خداؤں کی 1 سال تک عبادت کریں تو ہم بدلے میں 1 سال کے لیے آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، پھر دونوں طرف خوش ہو جائیں گے۔ جواب فوری آیا جب جبرائیل علیہ السلام نے فوراً اللہ کا کلام نبی کے پاس پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ کہو، اے کافرو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عزم اور بیک وقت ایک اعلیٰ کلمات جو غیر متوقع حالات میں البدی بیان کرتے بت پرستوں کو مزید پریشان کر دیتے۔ ظاہر ہے اس الجھن نے ان میں اپنے بتوں کے بارے میں شک ڈال دیا، تاہم انہوں نے اپنی ضد اور لالچ میں مسلسل آنکھیں بند رکھیں اور حق کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ گرم بحثوں کے دوران ایک دن بت پرستوں کے ایک گروہ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک معجزہ طلب کیا تاکہ وہ انہیں اپنے پیغام کی صداقت پر قائل کر سکیں۔ اگر آپ واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں تو ہمیں ایک معجزہ دکھائیں، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ ایسا معجزہ ان کی صلاحیتوں سے باہر ہے، تاہم جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی اجازت ملی تو وہ ایک شام کافروں کے ساتھ ملاقات کے لیے نکلے۔ جب تمام ناظرین نے آسمان کی طرف متوقع نظروں سے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بازو بڑھا کر چاند کی طرف اشارہ کیا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اور واقعی ایک شاندار اور معجزاتی منظر نمودار ہوا۔ چاند ٹوٹ کر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اگرچہ بت پرستوں نے اس حیرت انگیز معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے دل متاثر نہ ہوئے۔ انہوں نے اپنے پہلے وعدے کے باوجود اسلام قبول کرنے سے سختی سے انکار کر دیا، جیسے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لکڑی کی لاٹھی کو زندہ مخلوق میں تبدیل کر دیا تھا، مگر کافروں نے اسے جادو قرار دے کر رد کر دیا۔ مکہ کے کافروں نے بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کو جادو قرار دیا اور انکار میں ڈٹے رہے۔ یہی رویہ انکار کرنے والوں اور جھٹلانے والوں کا تھا، جیسے دیگر انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا آیا تھا۔ تاہم چاند کے 2 ٹکڑے ہونا اس رات کا اکلوتا واقعہ نہیں تھا، اور اس وقت یہ کئی مقامات پر نظر آیا لیکن پوری دنیا میں نہیں۔ چاند کو مشہور طور پر دنیا کے تمام ممالک نے یکساں طور پر نہیں دیکھا۔ ایک چاند گرہن ایک ملک میں نظر آ سکتا ہے جبکہ دوسرے ملک میں غیر مرئی رہتا ہے، یعنی نظر نہیں آتا۔ کبھی یہ جزوی ہوتا ہے، کبھی مکمل۔ ایک دلکش بھارتی روایت میں کہانی جنوبی بھارت کے بادشاہ شاکر اورتی فارمات کی بتاتی ہے، جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا منظر قریب سے دیکھا۔ بعد میں انہوں نے عرب سے ایک نئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر سنی جس کے بارے میں مانا جاتا تھا کہ اس نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں۔ یہ پراسرار واقعہ ان کی دلچسپی کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور وہ اس رات کے واقعات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ آخرکار انہوں نے اپنی آنکھوں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے۔ اس شاندار واقعے کی طاقت اور سچائی نے انہیں گہرا قائل کیا اور ان کے دل میں ایک فیصلہ کن تبدیلی رونما ہوئی۔ دوستو، بقیہ انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔